بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جی، ہمارے رضا کے اسباق کا سلسلہ چل رہا تھا۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے سفر کے حوالے سے جو مسائل تھے، نماز سفر، نماز قصر اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ آج ہمارا صلاۃ مریض کے بارے میں، یعنی جو بندہ بیمار ہو، نماز نہ پڑھ سکے، کھڑا نہ ہو سکے یا بیٹھ نہ سکے، تو وہ نماز کیسے پڑھے؟ نماز تو ہر حالت میں فرض ہے، کبھی بھی وہ فرض ساقط نہیں ہوتا، تو حالت اگر متعذر ہو جائے تو بندہ کیا کرے گا؟ تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں باب صلاۃ المریض ہے، یہ باب مریض کی نماز کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں اذا تعذر علی المریض کل القیام او تعثر بوجود علم شدید، اذا تعذر علی المریض کل قیام، جب مریض پر سارا قیام کرنا یا متعذر ہو، بندہ کھڑا نہ ہو سکے، قیام کی حالت اتنی فرض ہے کہ جتنی تلاوت فرض ہے، یعنی تلاوت جتنا کھڑا رہنا یا قیام کی حالت میں فرض ہے، تو کہتے ہیں سارا کا سارا قیام کرنا یہ مریض پر متعذر ہو، او تعثر بوجود علم شدید، یا مشکل ہو، وہ کر تو سکتا ہے لیکن اس کو تکلیف ہوگی زیادہ، کھڑا نہیں رہ پائے گا، گھٹنوں میں یا پاؤں میں درد ہوگا، او تعثر بوجود علم شدید، شدید علم ہونے کی وجہ سے اس کو مشکل ہو رہی ہو، او خاف زیادت المرض، یا بیماری کے زیادہ ہونے کا خوف ہو، اگر کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا تو مرض زیادہ ہو جائے گا، تکلیف زیادہ ہو جائے گی، او بطعہ، یا وہ مرض طویل ہو جائے گا، بھی اس کے ذریعے یعنی قیام کے ذریعے، یا وہ مرض طویل ہو قیام کے ذریعے، تو کیا کرے گا؟ صلی قاعدا برکوع و سجود، تو بیٹھ کر رکوع اور سجدوں کے ساتھ نماز پڑھے گا، بیٹھے گا لیکن سجدوں بھی کرے گا۔ ٹھیک، صلی قاعدا برکوع و سجود، تو رکوع سجود کے ساتھ وہ بندہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، وَيَقْعُدُ كَيْفَ شَاءَ، اصح، اور وہ بندہ اصح قول کے مطابق جس طرح بیٹھے بیٹھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر جو بیٹھنے کی حالت بیان کی کہ وہ بندہ اگر جس طرح بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے، دو زانوں بیٹھنا چاہے تو دو زانوں بیٹھ سکتا ہے، چار زانوں بیٹھنا چاہے تو چار زانوں بیٹھ سکتا ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں۔ دو زانوں بیٹھنا یہ لازم ضرور نہیں، وَإِلَّا قَامَ بِقَدْرِ مَا يُمْكِنُهُ، اگر وہ اتنی مقدار قیام کرے گا جتنی پر اس کو قدرت ہو، گزرنا اتنی مقدار وہ کھڑا رہے گا، قیام کرے گا جتنی مقدار اس کو ممکن ہو، یعنی تھوڑا کھڑا رہے گا، قیام کرے گا، اور قیام کرنے کے بعد پھر بیٹھ جائے گا، جتنی مقدار بیٹھ سکتا ہے تو کھڑا ہو سکتا ہے، کھڑا ہوگا بیٹھ جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں "وَإِن تَعَذَّرَ الرُّكُوعُ", اگر رکوع بھی متعذر ہو، رکوع بھی نہ کر پائے، وَإِن تَعَذَّرَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ صَلَّى قَاعِدًا بِالْإِمَامِ، اگر رکوع و سجود کرنے پر قادر نہ ہو، رکوع و سجود کرنا بھی متعذر ہو، تو اب بیٹھ کر اشارے سے پڑھے گا نماز، بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے گا۔
یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ بیٹھے گا بندہ اور بیٹھ کر رکوع بھی کرے گا سجدہ بھی کرے گا، اس کی کیفیت بھی آگے بیان کر رہے ہیں کہ بیٹھ کر کس طرح رکوع کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب رکوع و سجدہ نہیں کر سکتا تو بندہ کیا کرے گا؟ بیٹھے گا لیکن اشارے کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ وَجَعَلَ إِيمَاءَهُ لِلسُّجُودِ أَخْفَضَ مِنْ إِيمَائِهِ لِلرُّكُوعِ وَجَعَلَ إِيمَاءَهُ لِلسُّجُودِ أَخْفَضَ مِنْ إِيمَائِهِ لِلرُّكُوعِ، اور سجدے کے لیے وہ اشارہ کرے گا رکوع کے لیے اشارہ کرنے سے زیادہ جھک کر۔ رکوع کے لیے بھی اس نے اشارہ کرنا ہے اور سجدے کے لیے بھی اس نے اشارہ کرنا ہے، تو دونوں میں کیا کرے گا؟ جو رکوع ہے اس میں کم جھکے گا اور جو سجدہ ہے اس میں زیادہ جھکے گا۔ سجدے کے لیے اشارہ کرے گا، یہ کرنا زیادہ جھکا ہوا ہو رکوع کے اشارے سے۔ وَإِن لَّمْ يَخْفِضْهُ عَنْهُ لَا تَصِحُّ، اگر سجدے کا اشارہ رکوع کے اشارے سے زیادہ نہ کیا، سجدے کا اشارہ رکوع کے اشارے سے زیادہ پست نہ کیا تو نماز درست نہیں ہوگی۔ لا تصح، نماز درست نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ فرق نہیں رہے گا رکوع اور سجدے کے اندر۔ سجدے کے اندر فرق اس طرح رہے گا کہ یہ بندہ سجدہ کر رہا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ زیادہ جھکے گا، زیادہ نہیں جھکا تو گویا کہ اس نے فرق نہیں کیا، دونوں اس نے رکوع ہی کیے ہیں، سجدے نہیں کیے، تو سجدہ نہیں کیا تو نماز نہیں ہوتی۔ آگے کہتے ہیں ولا يرفع لوجهه شيء، ولا يرفع، اس کو مجرور بڑھیں، ولا يرفع لوجهه شيء يسجد عليه، اس کے چہرے کی طرف کوئی ایسی چیز بلند نہیں کی جائے گی کہ جس پر وہ سجدہ کریں۔ نمازی کے چہرے کی طرف کوئی ایسی چیز بلند نہیں کی جائے گی کہ جس پر وہ نمازی بندہ سجدہ کریں، یعنی کسی چیز کو آگے کر کے اس پر سجدہ کروایا جائے تو یہ کرنا درست نہیں ہے۔ ان فعل، اگر ایسا کیا کوئی چیز، یا اس کو مجرور پڑھیں، و ان فعل، اگر ایسا کیا گیا کہ کوئی چیز اس کے چہرے کی طرف لائی گئی اور اس نے اس چیز پر سجدہ کیا، وخفض وخافض رأسه صح، اور اس نے اپنا چہرہ جھکا لیا، چہرہ جھکا کر، سر جھکا کر اس پر سجدہ کیا تو صح، یہ درست ہو جائے گا، وغیرہ درست نہیں ہوگا۔ یعنی اگر اس نے سر نہیں جھکایا تو درست نہیں ہوگا، چہرہ سر جھکایا تو درست ہوگا۔ آگے کہتے ہیں وَإِن تَعَثَّرَ الْقُعُودُ، اگر بیٹھنا بھی متعذر ہو، پہلے یہ تھا نا کہ قیام کریں، قیام نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے، اور اگر بیٹھ بھی نہیں سکتا، ان تعثر القیام قعود، تو او مع مستقلیا، تو سیدھا لیٹ کر اشارہ کرے گا، علی جنبہ، اپنی سیدھی جانب پر، او مع مستلقیا، اشارہ کرے گا پشت، یعنی سیدھا ہوگا، سیدھا ہو کر لیٹنا۔ مستقلین کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ سیدھا لیٹنا، اور جنب ہی کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک طرف چہرہ کر کے سونا، ایک طرف چہرہ کر کے لیٹنا۔ کہتے ہیں ول اول اولا، اور جو پہلا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔
وہ پہلا کون سا ہے؟ وہ پہلا ہے لیٹنا، پشت کے بل لیٹنا. وَيَجْعَلُ تَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةً لِيَسِيرَ وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ لَلسَّمَاءِ، اور اپنے چہرے کے نیچے تکیہ رکھے گا. وَيَجْعَلُ تَحْتَ رَأْسِهِ، اپنے سر کے نیچے وسادتن تکیہ رکھے گا، تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، نہ کہ آسمان کی طرف. لیسیر وجہہ الی القبلۃ، تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی جانب ہو، نہ کہ آسمان کی جانب. کیونکہ اگر وہ سیدھا کرے گا، لیٹے گا، تو اس کا چہرہ کیا کیسے ہوگا؟ آسمان کی طرف ہوگا. تو جب تکیہ آئے گا، دو تین تکیہ آئے گے، تو اس کا چہرہ کعبے کی طرف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. آپ اس کو یاد کیجیے گا، صلاۃ المریض. اس سے آگے ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے درس کے اندر پڑھیں گے. سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں.